جو شخص بھی اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا چاہتا ہے، اللہ کا محبوب اور دوست بننا چاہتا ہے، وہ آج منگل کے دن اللہ کی یہ محبوب صورت پڑھتا ہے، اللہ اس کو اپنا محبوب اور دوست بنا لیتا ہے۔ پھر وہ بندہ اس کی بدولت جو کچھ مانگتا ہے اللہ اپنے اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ بڑا آسان سا عمل ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں پورا سال ان کو لاکھوں نہیں کروڑوں ملتے رہیں، وہ اس عمل کو صرف ایک مرتبہ آزما کے دیکھ لیں۔ قرآن مجید کی یہ عظیم الشان اللہ تعالیٰ کی بڑی محبوب اور پسندیدہ صورت ہے۔ جو بندہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اللہ پھر اس کو نہ ختم ہونے والا رزق عطا کرتا ہے۔ اس لیے جو لوگ قرآن مجید کی یہ مبارک صورت پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا اس طرح آج کے دن ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کو موسلا دھار بارش کی طرح برسا دیتا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے اس عمل کی ترتیب کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ سمجھنا ہے۔ ماہ ذی الحجہ کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے یہ قرآن مجید کی مختصر عظیم سورت 41 مرتبہ اس طرح پڑھیں جس طرح اللہ والوں نے پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے۔ کہتے ہیں یہ سورت پڑھنے کے دوران ہی جس چیز کا تصور کیا جاتا ہے، جو چیز ذہن میں لائی جاتی ہے، جس کا سوال اللہ سے کیا جاتا ہے، اللہ وہ سب کچھ اپنے بندے کو عطا کر دیتا ہے، کیونکہ یہ عطاؤں کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے اپنے بندوں کے لیے کھول رکھے ہیں۔ ناظرین، اس مہینے کا فائدہ اٹھائیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ کوشش کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ ہے استغفار۔ اللہ سے بخشش طلب کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے بخشش کیسے طلب کرنی ہے اس کا طریقہ میں بتاتی ہوں، یعنی جو حدیث مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے، جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے، ہم اس کے مطابق یہ عمل کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت پوری کروا لیں گے۔ یہ انتہائی آسان سا عمل ہے، جس کی سمجھ میں آ گیا وہ انسان ہمیشہ کے لیے مالا مال ہو گیا۔ اب آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر 9 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک سے پہلے آپ نے استغفار پڑھنا ہے، وہ بھی صرف 9 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، کیونکہ دیکھیں حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجو، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، لیکن آج 10 نہیں، آج اس پر 700 گنا اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اس لیے ایک بار پڑھنے سے 700 گنا اس بندے پر رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اور پھر اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے جب یہ عمل کرنا ہے، دیکھیں جو بھی ان مبارک دنوں میں یہ اعمال کرتے ہیں تو پھر دنیا اس کے مقدر پر رشک کرتی ہے، لوگ اس کی قسمت پر فخر کرتے ہیں۔ اب ناظرین، آپ نے 9 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ 9 مرتبہ استغفار کرنے کے بعد اب آپ نے 9 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 9 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن مجید کی یہ عظیم الشان سورت 41 بار پڑھنی ہے۔ آپ نے 41 مرتبہ اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ یہ آپ کے عمل کی ابتدا ہو چکی ہے۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر مکمل دیکھنا ہے۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے ZoHerWF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ہمارے ZoHerWF چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس
اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو آپ نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا۔ ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ ہم سب کے دل کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ اب جو سورت میں آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ قرآن مجید کی سب سے افضل ترین سورت، اللہ کی محبوب اور پسندیدہ سورت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ آپ نے اللہ کا جب ذکر کیا جائے گا، آپ کا دل روشن ہوگا، آپ کی زندگی روشن ہوگی، آپ کے حالات بدلیں گے، آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، اللہ سے جو چیز طلب کریں گے مل جائے گی۔ بے اولاد بھی عمل کو کریں، بے روزگار بھی اسی عمل کو کریں، اور اس عمل کو جس بھی مقصد اور حاجت کے لیے کریں گے، اس عمل کے بعد کسی دوسرے عمل کی آپ کو ضرورت اور حاجت پیش نہیں آئے گی، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ وہ ہے جس کے بارے میں حضور پاک نے فرمایا، اللہ نے اس جیسی کوئی سورت نہ اس سے پہلے نازل کی ہے اور نہ اس کے بعد کوئی نازل ہوگی۔ یہ وہ عظیم الشان سورت ہے جس کو نور کہا جاتا ہے، یعنی اپنی زندگی میں روشنی چاہتے ہو، اپنی زندگی میں نور چاہتے ہو، اپنی زندگی میں بہار چاہتے ہو، کیونکہ یہ وہ سورت ہے جس کے نزول پر شیطان چیخیں مار کر رویا تھا، باقی کسی سورت پر اتنا نہیں رویا، کیونکہ یہ سورت عرش کے خزانے سے نازل ہوئی ہے اور اس کو عرش کے خزانے نازل کر دیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں اور انوار و تجلیات عطا کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ رحمت والی سورت ہے۔ اس کو رحمت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، اس لیے جو چاہتا ہے اللہ کی رحمت میرے اوپر برسے اور رزق کی برسات ہو، کیونکہ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اتنے انعامات نازل کرتا ہے۔ سورہ
کوثر بھی پڑھیں گے۔ جب یہ صورتیں آج کے دن ملا کر پڑھی جاتی ہیں تو پھر مزید برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے جو تعداد بتائی اس کے برابر آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، لفظ آمین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بس ترتیب اور تعداد کا خاص خیال رکھنا ہے۔ جو چیز پہلے بتائی ہے اس کو پہلے پڑھنا ہے، جو بعد میں بتائی ہے اس کو بعد میں پڑھنا ہے، اور جتنی تعداد میں بتائی جائے اتنی ہی تعداد میں پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ بیٹھے بٹھائے تم مالا مال ہو جاؤ گے، بیٹھے بٹھائے تم اپنے مقدر کو سنوار لو گے، کیونکہ اس سے گھر میں برکتیں آتی ہیں۔ کسی کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، بے سکونی ہے، اس عمل کو کرے اور اس عمل کی بدولت پیسہ اتنا آتا ہے کہ گھر کا بچہ بچہ مالا مال ہو جاتا ہے، گھر کے بچے بچے کا مقدر سنور جاتا ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد اس کو پڑھتے ہوئے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ جو لوگ ابھی تک ماہ ذی الحجہ کی برکتیں نہیں پا سکے وہ جلدی سے اس عمل کو کر کے آپ اپنے لیے اس مہینے کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے کرنے سے 70 حاجتیں بندے کی پوری ہوتی ہیں۔ 70 حاجتیں بھی طلب کریں گے تو اللہ اپنے خزانوں سے عطا فرما دے گا۔ تو ناظرین، اس کے بعد آپ نے اللہ کا ذکر اس طرح سے کرنا ہے کہ تو ساری کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، یعنی کہ تو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یوں سمجھیں، اور حقیقت میں اللہ ہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے وہ اپنے فضل سے اس کو بادشاہ بنا دے، وہ فقیروں کو چاہے تو غنی کر دے، وہ جس کو چاہے وہ اس کو اعلیٰ مرتبہ اور مقام عطا کر دے۔ ہر چیز حقیقت میں اسی کی ہے، اس کی بادشاہی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ کو جو بندہ اس طرح پکارتا ہے، اے ملکوں کے مالک، اللہ اس کو ضرور بادشاہی عطا کرتا ہے، یعنی اے بادشاہوں کے بادشاہ۔ جب بندہ یہ کہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بادشاہوں والی زندگی عطا کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں کرتا۔ جو کوئی اس کا یہ ذکر کر کے اس سے مانگے تو صحیح، پھر اللہ کیسے اسے اپنا ولی اور دوست بناتا ہے اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کا دوست اور ولی بن جاتا ہے پھر وہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ ہر لحاظ سے وہ تمہیں صاحب عزت بنا دے گا، مال و دولت کے اعتبار سے اتنا عطا کرے گا کہ تم زندگی میں کسی کے محتاج نہیں رہو گے، حتیٰ کہ بے بہا دولت تمہارے پاس آ جائے گی۔ اس کے پڑھنے سے بے پناہ عزتیں تمہیں مل جائیں گی۔ اللہ کے بندے کا قول ہے، جو اسے پڑھتا ہے ملک کا مالک کہہ کر پکارتا ہے، اسے دنیا کا مالک بنا دیتا ہے۔ کسی کی کوئی بھی حاجت ہے وہ اس عمل کو اپنی حاجت کی نیت سے پڑھے گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی گھر کے اندر بیمار ہے، مریض ہے، تو یہ عمل پانی کے اوپر کر کے اس کو پلائیں گے، اللہ کے فضل سے وہ بندے کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اب آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام۔ اس طرح اللہ کو پکارنا ہے، اے عزت والے، اے جلال والے، تو اللہ عزتیں عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس اسم کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے کہ دنیاوی بزرگی، بلندی روحانیت اس کے اندر پوشیدہ ہے، اور خوش بختی کی علامت ہوتی ہے اس شخص کے لیے جو یہ عمل کرتے ہیں۔ اس لیے دین اور دنیا میں سعادت مندی حاصل ہوتی ہے، رحمت
رحمت خداوندی موسلادھار بارش کی طرح باطن بھی بندے کا کھل جاتا ہے، غیبی اسرار و رموز اس کو ملتے ہیں۔ اس لیے ناظرین، نفی اسبات کا ذکر جس طرح ہے، اسی طرح جو شخص اس کو کرتا ہے تو انشاءاللہ پھر دیکھنا یہ اسم مبارک بھی آپ نے 41 بار پڑھنا ہے، پھر اللہ کی رحمتیں کیسے تمہارے اوپر برسیں گی، کبھی تصور میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ جب آپ اس کو پڑھ لیں تو پھر اللہ سے مقام اور مرتبہ ہی طلب کرنا ہے، وہ مقام عزت کے اعتبار سے ہو، دولت کے اعتبار سے ہو۔ آپ نے اس کو جب طلب کر لیا انشاءاللہ سمجھ لیں کہ وہ آپ کو مل گیا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے انوار و تجلیات ہیں جو بندوں کے اوپر آج برس رہے ہیں۔ اب جو چیز میں آپ کو بتانے لگی ہوں اس کا مطلب ہے اے بلند کرنے والے مجھے بھی بلند کر دے۔ یہ بالکل مختصر سا عمل ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، اس کے کرنے میں کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا، لیکن عمل کے دوران کوشش کریں کسی کے ساتھ بات نہ کریں۔ جب بھی آپ کو وقت مل جائے اس عمل کو ضرور کر لیجئے گا۔ اب پہلے میں آپ کو استغفار کے بارے میں بتا دوں کہ آپ نے استغفار کون سا پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ استغفار آپ نے 9 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے بلندی کیسے مانگنی ہے، اس کو آپ نے 20 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 20 مرتبہ آپ پڑھیں گے یا رافع یا رافع یا رافع، اے بلند کرنے والے مجھے بلند کر دے۔ اس سے بلندی آپ نے طلب کرنی ہے، وہ بلندی رزق کے اعتبار سے ہو، جس طرح کی بلندی آپ چاہتے ہیں اس طرح کا تصور رکھیں، کیونکہ اللہ جسے چاہتا ہے دین اور دنیا میں بلند کر دیتا ہے، کیونکہ دنیا اور آخرت میں انعام و اکرام سے نوازنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، یہ اسی کی شان ہے، وہ اپنی قربت سے نواز دیتا ہے اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ نے 20 مرتبہ یہ پڑھنا ہے یا رافع یا رافع یا رافع۔ دیکھیں عمل بتانے میں تھوڑا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن عمل کرتے ہوئے کوئی وقت نہیں لگے گا، کیونکہ اس کے بعد کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ بندہ جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے اس کو عطا کر دیا جاتا ہے، اس لیے اللہ کی عطا کے خزانے کھلے ہوئے ہیں، آج بس مانگنے کی دیر ہے، مانگتے جائیں بس ملتا جائے گا۔ بس اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، شروع سے آخر تک دعا میں شامل ہوں اور اس عمل کو کر لیں، پھر سمجھیں زندگی آپ کی ایسے ہیرے کی طرح ہے، زندگی آپ کی آسان ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یہ تو ایسے کلمات ہیں کہ 3 بار پڑھنے سے 300 حاجتیں بھی اللہ کی بارگاہ میں طلب کریں تو وہ قبول کرنے پر قادر ہے، لیکن آج آپ نے اس کو 20 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل میں قبولیت کا راز ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھنا ہے اور پھر ہاتھ اٹھا کر 9 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر اللہ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف اس ویڈیو کو ایک بار لائک کرنا ہے اور کم از کم 10 افراد تک صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے یہ وظیفہ، یہ ویڈیو کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا کو چلی جاتی ہے تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس کا برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔